جسٹس عائشہ صاحبہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہلی بار خاتون جج مقرر ہوئیں۔ جسٹس عائشہ صاحبہ 2012 سے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج اپنی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ خواتین کے مسائل، تکالیف، خواتین بہتر سمجھ اور بیان کر سکتی ہیں۔ ہر شعبے میں خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر نمائندگی ہے، فیصلے نہیں، کیونکہ شریعت میں تو نمائندگی میں بھی ان کی گواہی کو نصف رکھا گیا۔ ایک مرد کے مقابلے میں گواہی کے لیے 2 خواتین ہیں۔ حیرت ہے، مغرب کی نقالی میں، مرد کی برابری میں، عورت کو جج کی سیٹ پر بٹھانے والے حوالہ درداء رضی اللہ عنہا اور شفا رضی اللہ عنہا اور المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا دیتے ہیں۔ جہاں تک المؤمنین کی بات ہے، وہ مسئلے مسائل سنتی تھیں، فیصلے صادر نہیں کرتی تھیں، فیصلے نقل کرتی تھیں، بیان کرتی تھیں، قضات کے عہدے پر فائز نہیں تھیں۔ یہ سب جانتے ہیں۔ اور جہاں تک صحابیات کے عہدوں کی بات ہے کہ وہ قضات کے منصب پر فائز تھیں، تو اس کی کوئی اصل، کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً بخاری اور دیگر میں ثابت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، وہ قوم ہرگز اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے معاملات اور امور عورت کے سپرد کر دیے۔ اس کے برعکس جن اقوال کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی صحت کا بھی پتہ نہیں، پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی پاپولیشن 52% خواتین کی ہے۔ ان کے معاملات کی ترجمانی ضروری ہے، لیکن ترجمانی ہے، نمائندگی ہے۔ اسلام نے اس وقت انہیں یہ حق دیا جب یورپ کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آج سے صرف 150 سال قبل جو مغرب کی عورت اپنے لیے جائیداد اور وراثت کے حقوق کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج تھی، اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے ہی وراثت اور جائیداد کا حق دے دیا تھا۔ آج سے 100 سال قبل جب مغرب کی عورت اپنا آپ منوانے کے لیے می ٹو کی جنگ لڑ رہی تھی، مسلمانوں میں عورت 1000 سال قبل ریاست کی حفاظت کی جنگ تلوار سے لڑ رہی تھی۔ مغرب کی عورت اپنی حفاظت کی محتاج، اور یہ ریاست کی حفاظت کر رہی تھی کہ ان کا اپنا آپ کتنا محفوظ تھا۔ ایک طرف مغرب کی عورت کو کام کرنے کا حق حاصل کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا پڑ رہی تھی، دوسری جانب اسلام نے عورت کو پہلے ہی کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ کام کرو یا نہ کرو، اٹس یور چوائس، مگر اسلام نے مرد کے کندھوں پر عورت کی کفالت ڈال دی۔ وہ رائٹ جس کا مغرب کی عورت سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ مسلمہ کی ذمہ داری بقائے قوم ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں محفوظ ہے، اور یہ تعمیر قوم کر رہی ہے، تعمیر نسل کر رہی ہے۔ جنسی مساوات کے نعرے نے عورت پر خود کمانے کی ایک اضافی ذمہ داری ڈال دی، جبکہ بچے پالنے کی ذمہ داری اس پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ اسلام میں عورت کو امارت، قیادت اور قضات کا منصب کیوں نہ دیا گیا؟ عورت پر بوجھ کم کرنے کے لیے ایک قاضی نے، ایک جج نے مردوں کی مجلسوں اور میٹنگز میں حاضر ہونا ہوتا ہے، فری کین اور گواہوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات تو علیحدگی اور خلوت میں بھی بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کی عزت، شرف اور حفاظت کی خاطر اسے بچا کر رکھا، اور فزیکلی اور ایموشنلی عورت مرد کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ عورت کو ایام و ماہ اور سال میں حیض و نفاس، حمل، ولادت، رضاعت، ان قدرتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے رعایت دی،
اور کئی اسلامی ممالک اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کر چکے ہیں۔ کئی ایسی خواتین کو ایسے قضات کے عہدوں سے، جسٹس کے عہدوں سے نوازا گیا، لیکن بعد میں لینا پڑا۔ جہاں خواتین پر ظلم ہوتا ہے، ایگزامینیشن کی بات ہے، ترجمانی کی بات ہے، مسائل دیکھنے، سمجھنے، کیفیت جانچنے، یہ تمام مراحل بے شک ایک خاتون ہی بہترین کر سکتی ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ پاکستان کی ایسی ایجوکیٹڈ، ٹیلنٹڈ بیٹیوں کو خواتین کے معاملات کا انچارج بنایا جائے، تاکہ شرعی احکامات کی بھی پامالی نہ ہو اور ہم واقعی فلاح پا سکیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے معاملات میں، تمام امور میں عورتوں کو ہیڈ بنانے سے منع کیا، نہ کہ خواتین کے معاملات خواتین کو ڈیل کرنے سے۔ پاکستان کی ایسی ٹیلنٹڈ اور ایجوکیٹڈ بیٹیوں کو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ضرور دینا چاہیے، انہیں آگے لانا چاہیے، لیکن اللہ کے احکامات کو پامال ہرگز نہ کریں۔